السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے 58 کروڑ 58 لاکھ روپے منظور، جیو کی اجرائی۔ ٹی آر ایس میں ناگیندر کی شمولیت کے امکانات مسترد، ٹی آر ایس پر مائنڈ گیم کھیلنے کا الزام۔ فوڈ کارٹ پر فراہم کیے جانے والے اناج کی غیر قانونی منتقلی، 4 افراد گرفتار۔ کشن باغ اور منگل ہاٹ میں گوداموں پر ٹاسک فورس کے دھاوے، 150 کنٹل چاول اور گیہوں ضبط۔ اور 12 سالہ لڑکی کی شادی کروانے کی کوشش، شادی خانے پر پولیس کے ساتھ چائلڈ ویلفیئر عہدیداروں کا دھاوا، والدین کے خلاف مقدمہ درج۔ اور اب تفصیل۔ حیدرآباد میں امن و قانون کی برقراری اور مؤثر پولیس انتظامات کے سلسلے میں حکومت نے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے مقصد سے 58 کروڑ 58 لاکھ روپے منظور کیے ہیں۔ اس سلسلے میں پیر کے دن احکام جاری کر دیے گئے۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا 17 سے 22 دسمبر تک انعقاد عمل میں آئے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آندھرا پردیش اسمبلی کے اسپیکر شیوا پرساد راؤ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا اور اسمبلی کا سرمائی اجلاس حیدرآباد میں ہی منعقد ہوگا۔ وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ فوجیوں کی بہبود ملک کی بہبود کے برابر ہے۔ سوماجی گوڑا میں آرمڈ فورس فلیگ ڈے میں حصہ لیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے سرحدوں پر تعینات فوجیوں کی مدد ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی ڈبل بیڈ روم مکانات کی اسکیم میں مستحق سابق فوجیوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہر محاذ پر فوجیوں کی بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ اس موقع پر ریاستی ڈی جی پی انوراگ شرما نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ فوجیوں کے مسائل کی یکسوئی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ I pledge that all of us will be with you all the time with our ex-servicemen. Second, the Honorable Chief Minister, as was just told to you, has formed a 6-member committee to look into the welfare of the ex-servicemen, and that committee, the names have been sent, and once they are approved, we'll sit down and ensure that systematically we take up issues which are bothering you and solve them. Also, if there is anything that can be done at our level, definitely it will be done. And my office and I am always available to you if you have any grievances, or any of the ex-servicemen or serving officers and men also have any grievance. ریاستی وزیر سیاحت چندولال نے کہا ہے کہ گوداوری اور کرشنا ندی کے علاقوں کو سیاحتی مقامات کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ ریاستی وزیر نے سیکریٹریٹ میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں بتایا کہ نلا ملا کے جنگلاتی علاقے کے حدود اور تلنگانہ کے بعض علاقوں کو بھی سیاحتی مقامات کی طرز پر ترقی دی جائے گی۔ ریاستی وزیر فینانس ای راجندر نے پیر کو محکمہ فینانس اور ریونیو کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں جاریہ اور آئندہ سال کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر فینانس نے دونوں محکموں کے عہدیداروں کو مختلف امور پر ضروری ہدایتیں بھی دیں۔ ریاست میں خشک سالی سے متاثرہ اضلاع کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مرکز کی ٹیموں نے پیر کو مختلف اضلاع کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے مرکزی ٹیموں نے تلنگانہ کے چیف سیکریٹری راجیو شرما اور مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ بھی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری نے خشک سالی سے متاثرہ اضلاع پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی دیا۔ ذرائع کے مطابق چیف سیکریٹری نے مرکز سے 2514 کروڑ روپے امداد کی درخواست کی ہے۔
مرکز کی 3 ٹیموں نے ورنگل، کریم نگر، محبوب نگر، رنگاریڈی، نظام آباد اور میدک کا دورہ کیا۔ یہ ٹیمیں مرکزی حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کریں گی۔ دونوں تیلگو ریاستوں میں ملازمین کی تقسیم اور دیگر امور پر بات چیت کے لیے کمل ناتھ کمیٹی نے دونوں ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ آندھرا پردیش سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں راجیو شرما اور IVR کرشنا راؤ نے کمل ناتھ کمیٹی کو اپنی حکومتوں کے موقف سے واقف کروایا۔ ملازمین تنظیموں کی جانب سے بعض اعتراضات پر بھی کمیٹی کو توجہ دلائی گئی۔ عظیم تر حیدرآباد کانگریس کے صدر ڈی ناگیندر کی TRS میں شمولیت سے متعلق جاری قیاس آرائیوں کو ایک بار پھر ناگیندر اور محمد علی شبیر نے مسترد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں گشت کر رہی تھیں کہ پیر کے دن ہی ناگیندر TRS میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پیر کے دن محمد علی شبیر کی قیامگاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ محمد علی شبیر نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس قائدین کے ساتھ TRS مائنڈ گیم کھیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ناگیندر کی TRS میں شامل ہونے کی خبروں کو ایک منصوبے کے تحت پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی فائدے کے لیے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ناگیندر نے قریب آدھے گھنٹے تک محمد علی شبیر سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر ناگیندر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ کانگریس میں ہی برقرار رہیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں عظیم تر بلدیہ کانگریس کے صدر کے عہدے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ کانگریس کے بعض قائدین کی حرکتوں سے ان کے حامی بھی کافی مایوس ہوئے ہیں۔ ناگیندر نے تاہم اس بات کا اعتراف کیا کہ TRS میں انہیں شامل کرنے کے لیے بعض قائدین نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ ناگیندر نے کہا کہ وہ مجوزہ GHMC انتخابات میں کانگریس کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ GHMC انتخابات کی سرگرمیوں کے سلسلے میں منگل سے گاندھی بھون میں وہ اجلاس منعقد کریں گے۔ ناگیندر نے کہا کہ مجوزہ GHMC انتخابات کی حکمت عملی کو جلد ہی قطعیت دی جائے گی۔ قائد مجلس اور رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے بلدی حلقے چندران گٹا میں 6 کروڑ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ متعلقہ سابق رکن بلدیہ عبدالقوی انصاری، چندران گٹا کے سابق اراکین بلدیہ، مقامی مجلسی ذمہ داروں اور محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے مجلس کی تجاویز اور نمائندگیوں پر منظور کروا کر مکمل کروائے گئے 6 کروڑ روپے کے کاموں کا افتتاح کیا۔ عوام کی کثیر تعداد نے قائد مجلس کا پرجوش استقبال کیا۔ ضلع کلکٹر میدک رونالڈ روس نے نئے کلکٹریٹ آفس سنگاریڈی میں ضلع کے عہدیداروں کے ساتھ ہفتہ واری پروگرام عوامی دربار منعقد کر کے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کو عوامی مسائل کی جلد سے جلد یکسوئی کی ہدایت دی۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری تلنگانہ مزدور سنگھ نظام شوگر فیکٹری مختار احمد خان نے فیکٹری کے مسائل پر ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 2 مہینوں سے فیکٹری انتظامیہ ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ پی ایف کی رقم بھی متعلقہ محکمے کو ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ ضلع کلکٹر روس نے مسائل کی سماعت کر کے فیکٹری انتظامیہ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور تنخواہوں کے مسئلے کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ آبرسانی کا محکمہ آؤٹر رنگ روڈ کے قریبی علاقوں میں پینے کے پانی کے قریب 3 لاکھ کنیکشنز فراہم کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آؤٹر رنگ روڈ کے حدود کے سینکڑوں منڈلوں، دیہاتوں اور گرام پنچایتوں میں پینے کے پانی کے مسائل کی یکسوئی کے لیے محکمہ آبرسانی آئندہ سال انفراسٹرکچر تعمیر کرے گا۔ اس سلسلے میں سروے، تحقیقات، ڈیزائننگ اور تخمینہ جات کے کام 2 مہینوں کے اندر مکمل کر لیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت اور محکمہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے بے روزگار اور مستحق نوجوانوں کو سبسڈی پر آٹوز کی فراہمی کے لیے قرعہ اندازی کی تقریب منگل کو منعقد ہوگی۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے جنرل مینیجر ولایت حسین نے بتایا کہ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج، اے سی بی کے ڈائریکٹر اے کے خان، سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود عمر جلیل، کمشنر مائنارٹی آفیسر جلال الدین اکبر اور ایم ڈی محمد شفیع اللہ بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے تمام درخواست گزاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ دوپہر 3 بجے تک حج ہاؤس پہنچ جائیں۔ قرعے کے ذریعے 1000 مستحق نوجوانوں میں آٹوز کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ تلنگانہ حکومت اور محکمہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے یہ تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ احسان نگر کے علاقے میں مجلسی لیڈرز نے مختلف کارڈز تقسیم کیے۔ 2 مہینے پہلے مجلس کی جانب سے ووٹر شناختی کارڈز، فوڈ سیکورٹی کارڈز، زیرو بیلنس بینک اکاؤنٹ اور گیس کنیکشنز کے لیے درخواستیں تقسیم کی گئی تھیں۔ پیر کے دن درخواست گزاروں میں کارڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر کوآپشن ممبر جانمیہ اور مجلسی لیڈر نوین یادو بھی موجود تھے۔ کمرشل ٹیکس کے ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو پیر کے دن کچھ دیر کے لیے لفٹ میں پھنس گئے۔ سنت نگر سینٹ تھریسا ہاسپٹل میں لفٹ تکنیکی خرابی کی وجہ سے اچانک بند ہو گئی، تاہم دواخانے کے عملے نے جالیوں کو نکال کر ریاستی وزیر کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ بتایا گیا ہے کہ پارٹی کے ایک کارکن کے والد کی مزاج پرسی کے لیے ٹی سرینیواس یادو ہاسپٹل گئے تھے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے مرکزی وزیر وی کے سنگھ سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ دلتوں کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال کرنے والے وی کے سنگھ عہدے پر برقرار رہنے کا اخلاقی حق کھو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اپنے کابینی وزراء کے منمانی بیانات پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ کبھی ساکشی مہاراج تو کبھی وی کے سنگھ اور دوسرے بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کالے دھن کو بھی واپس لانے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب وزیر اعظم کو وطن واپس لانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ استقبالیہ کمیٹی کے صدر جعفر حسین معراج اور مجلسی اراکین اسمبلی نے مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ جلسہ گاہ کا معائنہ کیا اور انہیں ضروری ہدایتیں دی۔ اس کے بعد استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں غیر مقامی مہمانوں کے قیام و طعام کے انتظامات سے متعلق کمیٹیوں کو منظوری دی گئی۔ معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے اجلاس کی دیگر تفصیلات سے واقف کروایا۔ 2 روزہ عظیم اجتماعات کے انتظامات کے لیے تمام محکمے جات اپنے اپنے ذمے جو انتظامات کیے جاتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی کریں، بلکہ اس سال ذرا بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کے لیے انہوں آفیسروں کو ہدایت دیے۔ دارالسلام کے اندرون و بیرون تمام بلدی برقی آب رسانی کے عہدیداروں کے ذریعے مکمل انتظامات کیے جاتے ہیں، اور دیگر انتظامات کے لیے جیسا دوردرشن، آل انڈیا ریڈیو، آر ٹی سی کی بسیں سے یہ انتظامات کوثر محدثین صاحب رکن اسمبلی کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اطلاع دیا کہ تمام محکمہ جات کو مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اجلاس تک وہ خطی انتظامات سے مجلس استقبالیہ کو واقف کریں گے۔ مہمان مقرر اور شعراء کرام سے رابطہ پیدا کیا گیا ہے۔ خطی جواب 1-2-4 روز میں آئیں گا۔ آئندہ اجلاس میں ان کے ناموں کو اعلان کیا جائے گا، اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی
निगरानी में मुनक़िदा बर्र सग़ीर का इस अदीम इज्तिमा 2 रोज़ा इसको कामयाब करने के लिए अमीरुल मुस्लिमीन से अपील की जाती है। मजलिस इस्तक़बालिया की तरफ से अवाम से और मुसलमानों से अपील की जाती है कि इस 2 रोज़ा इज्तिमा में हज़ारों की तादाद में शिरकत करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया। मस्जिद आलमगीर की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से माधापुर गच्चीबौली के इलाके में वक्फ अराज़ी पर गैर मजाज तामीरात और कब्ज़ों के ख़िलाफ़ बोर्ड के CEO को एक याददाश्त पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले संगारेड्डी के श्रीलिंगमपल्ली मंडल में वाक़ मस्जिद, ईदगाह और कब्रस्तान की 90 एकड़ अराज़ी वक्फ है, जिसका सर्वे नंबर 1 से 9 तक है। इस अराज़ी पर लैंड ग्रैबर्स गैर मजाज कब्ज़ा करके तामीरात कर रहे हैं। मज़कूरा अराज़ी के लिए अदालत में एक मुकदमा भी ज़ेर दौरान है। अदालत में जारी कानूनी कशाकश के बावजूद गैर मजाज तामीरात चल रही है। इस ताल्लुक़ से मस्जिद आलमगीर की इंतज़ामी कमेटी ने वक्फ बोर्ड को मुतवज्जे किया है। मेहदीपट्टनम के एक कॉलेज में विमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेटजी फॉर टुमारो के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस से एडिशनल कमिश्नर स्वाति लकड़ा के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा ख़वातीन ने खिताब किया। शुरका ने अपने खिताब में मुल्क में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और मुस्तक़बिल में ख़वातीन की तरक्की के सिलसिले में भी अपने ख़यालात का इजहार किया। तलबा तंजीम ABVP के कारकुनों ने निज़ाम कॉलेज के पास वाइस चांसलर्स के फौरी तक़र्रुरात का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी के मसाइल की यकसुई के लिए वाइस चांसलर्स का तक़र्रुर ज़रूरी है। महकमे चाइल्ड वेलफेयर के ओहदेदारों ने एक कम उम्र लड़की की शादी रुकवा दी। तफसीलात के मुताबिक आगापुरा धोबीघाट की रहने वाली 12 साला मोनिका और लंगर हाउस के रहने वाले 16 साला होम सिंह की पीर की शाम शादी मुकर्रर थी। चाइल्ड वेलफेयर के जिम्मेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके हबीबनगर पुलिस के ओहदेदारों के साथ शादी के मकाम पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। उन्होंने लड़की को अपनी तहवील में लेकर उसे चाइल्ड वेलफेयर होम मुंतकिल कर दिया। ओहदेदारों ने लड़की के वालिदैन पर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने फूड कार्ट पर सरबराह किए जाने वाले राशन और गेहूं की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि किशनबाग के साकिन सैयद फेरोज़ अपने साथियों इमरान, अबुल मास और ओम प्रकाश के साथ मिलकर फूड कार्ट पर सरबराह किए जाने वाले चावल और गेहूं को ज़हीराबाद, बोधन, कर्नाटक और गुजरात रवाना किया करते थे। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश मंगलहाट में राशन शॉप की दुकान का मालिक है और वो 8 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से काट गिरिंदों से रास्त तौर पर चावल ख़रीदा करता था और उसे अपने एजेंटों के ज़रिए 14 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करता था। ये भी बताया गया है कि इस टोली का मफरूर साथी मुनव्वर भी पुराने शहर की मुख्तलिफ राशन की दुकानों से 8 टा 10 रुपये फ़ी किलो चावल ख़रीदा करता था और उसे किशनबाग के एक गोदाम में रखा जाता था। पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर किशनबाग और मंगलहाट में तमाम गोदामों पर धावे किए और 150 कुंटल के चावल और गेहूं को जब्त कर लिया। इस टोली के अरकान मुनव्वर और फरीद मफरूर बताए गए हैं। रिलायबल इंफॉर्मेशन के ऊपर 2 जगह ने हम ये PDS राइस ऑन बीट का गोदाम्स को सरप्राइज करे थे अलॉन्ग विद सिविल सप्लाई ऑफिशियल्स के साथ। इसमें 256 बैग सीज करे, पूरा वो 120 कुंटल का राइस और वीट है। वैसे एक 4 लोगों को भी कस्टडी में लिए। ये जो इसमें एक ओम प्रकाश है, इनको जिनसी चराए में रेशन शॉप है और इनके पास एक 1100 का मेंबर भी है। इनका जो भी राइस कोटा आता है उसमें थोड़ा बचा लेना और दूसरे लोगों को नहीं देना, और जैसी कोई बेनिफिशियरी है उनके पास से 5-7 रुपये हिसाब से खरीद लेके ये जो राइस जमा करके राइस को
जो मिडिल मैन वालों को, जैसे फरीद बुल के है एक जहराबाद का, उनको 12। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए 58 करोड़ 58 लाख रुपए मंजूर, जियो की इजराई। टीआरएस में नागेंद्र की शमूलियत के इम्कानात मुस्तरद, टीआरएस पर माइंड गेम खेलने का इल्जाम। फूड कार्ट पर फराहम किए जाने वाले अनाज की गैर कानूनी मुंतकिली, 4 अफराद गिरफ्तार। किशनबाग और मंगलहाट में गोदामों पर टास्क फोर्स के धावे, 150 कुंटल चावल और गेहूं जब्त। और 12 साला लड़की की शादी करवाने की कोशिश, शादी खाने पर पुलिस के साथ चाइल्ड वेलफेयर ओहदेदारों का धावा, वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।